تشریف لائے ماشاء اللہ، تشریف لائے، ذکر میں دعا میں لگے رہے۔ اللہ پاک سب کو قبول فرمائے، عنا قبول فرمائے۔ مل مل کر بیٹھے۔ عمل کے آخر تک تشریف رکھیں، جب تک اعلان نہ ہو تشریف رکھیں۔ عمل کے آخر میں بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا، کام کی جگہ، اور کام سے تو کوئی خالی نہیں رہ سکتا، ہر وقت کچھ کرے گا۔ تو عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں کے فائدے نظر آتے ہیں، کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، ان اسبابوں کو بنانا، جن کے فائدے نظر آتے ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی اور رہنے کے مکان، سردی گرمی کے اسباب، یہ ہر ایک بناتا ہے اپنے لیے۔ تو اسبابوں کی طرف دل میں جتنا خیال ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے۔ تو حدیث میں ہی ہے ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت
فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فرمایا کہ سب توجہ سے سنو، ہر انسان کی جسم کا ایک حصہ ہے، وہ نیکی والا بن جائے تو سارا جسم پھر نیک عمل کرے گا، جن عملوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور دل کا حال خراب ہو گیا تو پھر سارا جسم وہ کام کرے گا جو اللہ کے رضا کے نہیں ہے۔ تو وقت فرمایا کہ وہ نیکی والا بن جائے تو سارا جسم نیک عمل کرے گا، خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم نیک عمل چھوڑ کر برے کام کرے گا۔ برا کام کیا ہے کہ بھائی میرے کھانے پینے کے رہنے کے سامان بن جائے، اس میں لگا رہے گا تو کلمہ نہیں پڑے گا، اسباب بڑے بنا لے گا، جیسے آج کل دنیا میں کافی جہاز بنا رہے ہیں، کاریں بنا رہے ہیں، کھانے پکانے کا سامان بنا رہے ہیں، اس سے فائدے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے حقیقت بتانے کے لیے۔ پیغمبر نے بتایا کہ ساری مخلوق کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسے جسم ماں کے پیٹ میں، ہر انسان کا ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، تو ماں نہیں بناتے، اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہر ایک کا جسم اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ بولنے کی زبان اللہ بناتے ہیں، زبان میں بولنے کی طاقت اللہ دیتے ہیں، دیکھنے کی آنکھیں اللہ بناتے ہیں، اور آنکھوں میں دیکھنے کی حال اللہ دیتے ہیں، سننے کے کان اللہ بناتے ہیں، سننے کی طاقت اللہ دیتے ہیں، چلنے کے قدم ٹانگے اللہ بناتے ہیں، اور چلنے کی طاقت اللہ دیتے ہیں۔ ہر نعمت اللہ دیتے ہیں، اللہ نہ دے تب کچھ نہیں ہوتا۔ زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نہ دے تو بول نہیں سکتا، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ نہ دے تو کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ مخلوق کچھ نہیں کر سکتے، ہر نعمت اللہ کے حکم سے آ رہی، اور زمین پر رہنے کی، کھانے پینے کی نعمتیں سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ زمین کچھ نہیں بناتے، روشنی، سورج، چاند، ستارے وہ روشنیاں نہیں دیتے، سب روشنیاں اللہ کے حکم سے ہیں۔ تو اللہ کے حکم، اللہ کی قدرت کا یقین دل میں لائے گا، رکھے گا، دل میں نور بنے گا۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو اللہ کے رضا والے عمل کیا کیا ہے، ان عملوں کو حق سمجھ کر بولے گا۔ جیسے اللہ کی رضا، پہلا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے کلمے کو حق مان کر پڑھے گا، دل میں نور شروع ہوگا۔ پھر جتنا کلمے کا ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا،
نہیں پڑھے گا، نماز میں جو پڑھنا ہے اس کو سیکھ کر ان کو پڑھے گا، انسانوں سے دل میں نور بڑھتا رہے گا۔ تو کلمہ پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے نور بڑھے گا، دوسروں کو کلمے کی دعوت دے گا، نماز پڑھنے کی دعوت دے گا، اس دعوت دینے سے بھی دل کا نور بڑھے گا، نور دل بھر جائے گا، پھر عمل سے نور اوپر جائے گا، اور جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے گا تو اس کے دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوگی، ہر وقت سوچے گا اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے۔ جیسے صبح کا وقت ہو گیا تو حکم ہے کہ اذان دو تاکہ سب کو بات پہنچے۔ اذان کے الفاظ اللہ اکبر 4 دفعہ کہتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی شان والی ہے، اس کو کہنا سننا دل میں نور پڑے گا، اور عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر ایک اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر ایک اللہ۔ اس لفظ کو سن کر دل سے حق مان کر بولے گا، نور بڑھے گا۔ اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل بتایا کہ اس کی گواہی بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو عمل بتائے ان میں اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو بڑا عمل بتایا، کلمے کو حق مان کر پڑھو، پھر اللہ کی رضا نماز میں ہے، نماز کے سارے الفاظ سیکھو، یاد کرو، اور پھر سارا جسم پاک کر کے، کپڑے پاک ہوں، وضو کر کے پھر نماز پڑھو۔ پھر نماز کے لیے جتنے قدم چل کر آئے گا اس کا بھی ثواب ہوگا۔ اور بڑا درجہ ہے کہ مسجد میں جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو تو تیاری کر کے آ کر اس میں کھڑا ہو جائے، تو جتنے قدم چل کر آئے گا اس پر بھی ثواب ملے گا، اور پھر نماز کے الفاظ جتنا سنے گا پڑھے گا اس کا بھی ثواب ہوگا۔ اللہ کے رضا کے عمل بڑا پہلے کلمہ پڑھنا، پھر نماز کے وقت میں نمازیں پڑھنا، اور جو موت تک کلمہ نہیں پڑھے گا، اسباب بڑے بنائے گا، اسباب کے خواہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، کلمہ نہ پڑھے تو اسباب کی کوئی قیمت نہیں۔ دنیا میں بھی اس پر کوئی مصیبتیں آئیں گی، مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا جو کلمہ نہیں پڑھے گا، اور جو کلمہ پڑھے گا نماز سیکھے گا لیکن اسباب میں لگ کر نماز قضا کر دے گا، کبھی پڑھے گا کبھی قضا کرے گا۔ اس کے بھی آتا ہے کہ ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ کی آگ میں جلے گا، نماز قضا کرنے پر۔ تو اس لیے پیغمبر بتاتے ہیں کہ دیکھو سب نعمتیں اللہ نے دی،
ہر انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں ماں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ بولنے کی زبان اللہ نے دی، سننے کے کان اللہ نے دیے، دیکھنے کی آنکھیں اللہ نے دی، کام کرنے کے ہاتھ اللہ نے دیے، چلنے کے چانے قدم سب اللہ نے دیے۔ اور پھر زمین پر کھانے پینے رہنے کے جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ نے دیے۔ زمین کچھ نہیں دیتی، روشنی نہ ہوتی کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے دن کے لیے سورج کی روشنی، سورج نہیں دے رہا، اللہ کے حکم سے روشنی ہے۔ رات کی روشنی نہ ہوتی، بہت نقصان ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے رات کے لیے ستارے اور چاند کی روشنی بنا۔ جب اللہ نے پیغمبر بھیجے بتانے کے لیے کہ ساری مخلوق کچھ نہیں کرتے، ہر نعمت جو نظر آ رہی پیدا ہو رہا وہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے اللہ کے راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں زندگی اللہ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے موت کا حکم آ جاتا ہے، کوئی بیماری بن جاتی ہے یا کوئی سبب بن جاتا ہے، اس سبب پر موت بہار بن جاتا ہے۔ تو جو زندگی میں اللہ کے رضا کے عمل کرتا ہے، کلمہ سیکھ کر کلمہ پڑھتا رہتا ہے، قرآن سیکھ کر قرآن پڑھتا ہے، نمازیں سیکھ کر ساری نمازیں پڑھتا ہے، اور نماز کے لیے جتنے قدم گھر سے چل کر مسجد میں آتا ہے اتنی قدموں کا بھی ثواب ہوتا ہے اللہ کے رضا کے لیے۔ اور پھر یہ طے ہوا کہ خود بھی سارے عمل کرنا، باقی لوگوں کو بھی ان عملوں پر تیار کرنا۔ تو اس کے لیے طے کیا کہ ہر مہینے میں 3 دن کی جماعت بنا کر دوسری بستی والوں کو عملوں کے کمال پر کرو۔ کوئی کافر ہو تو اسے کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ کفر پر مرے گا ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ کافر کو کلمہ پڑھاؤ، جو کلمہ پڑھ رہے اسے پھر نماز سیکھنے پر لگاؤ، ہر حکم کے کرنے پر 5 وقت نمازیں پڑھے۔ رمضان آئے تو میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، صبح کے اذان سے پہلے کچھ کھا لے اور مغرب کی اذان تک کچھ نہ کھائے، روزہ رکھے۔ اس پر بھی اللہ جنت کی نعمتیں دیں گے، دنیا میں برکتیں آئیں گی۔ روزہ اللہ کے رضا کے عمل سے ہر حال میں دنیا میں رحمتیں، برکتیں، اور مرنے کے بعد جنت میں بھی، قبر میں بھی جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ جو کلمہ پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، ذکر کرے گا، اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا، لوگوں کو عملوں پر لانے کے لیے 3 دن لگائے گا، ثواب مہینے کا ہوگا۔ 3 دن قریب کی بستی میں جا کر کرے گا، اور پھر طے کیا کہ 40 دن یا 4 مہینے لگانے کی نیت کر کے تبلیغی مرکز میں جا کر مرکز والوں کے مشورے سے 40 دن 4 مہینے لگائے گا، ثواب سال کا ہوگا، اور دل کا نور بڑھے گا۔ جتنا دوسروں کو دعوت دے گا، اعمال پر تیار کرے گا۔ جو نمازیں کبھی قضا کر دیتے ہیں تو ان کو دعوت دے کر علم کرانا کہ کبھی نماز قضا نہ کرو، کیونکہ نماز قضا کر کے مرے گا تو ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلے گا۔ اور سب کو سمجھانا کہ
بچہ پیدا ہو جب بولنے لگے تو پہلے اسے بسم اللہ یاد کرو، پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد کرو۔ اسے کہہ دو کہ جب تک چارپائی پر لیٹے رہو بسم اللہ اور کلمہ پڑھتے رہو، اس سے دل میں نور بڑھتا رہے گا۔ پھر جب وہ مسجد میں جا سکتا ہے تو پھر مسجد میں جاؤ، قرآن پڑھاتا ہے اور دین کی کتابیں پڑھاتا ہے تو اس میں اسے مشغول کرنا تاکہ وہ پہلے قرآن حافظ بن سکے تو پورا قرآن یاد کرے، اسے بھی دل کا نور بڑھے گا۔ جو حافظ نہ بن سکے تو نازلہ قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے پر بھی دل کا نور بڑھتا رہے گا، وہ جنت کی نعمتیں اللہ دیں گے۔ عملوں سے برکتیں ہیں۔ یہ بھی آ رہتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے، جیسے پہلے گھوڑے بدوں پر سوار ہوتے تھے، اب کاریں بسیں جہاز بنا رہے۔ دنیا میں کافی لوگ اسباب بڑے بنا رہے، کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہے۔ تو جو موت کا کلمہ نہیں پڑھے گا، اسباب بڑے بنائے، تو موت کے وقت فرشتہ اسے خبر دیتا ہے تو نے اللہ کی رضا کے عمل قبول نہیں کیے، اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائے۔ یہ سن کر وہ سرور کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آگ میں جاؤں گا۔ فرشتے کھینچ کر نکالتے، اس کے روح کو نکال کر دوزخ کے عذاب میں ڈالتے، اور جب قبر میں اسے دفن کرتے ہیں تو اس کی قبر بھی اللہ تنگ کر دیتے ہیں، ہڈیاں یوں پھنس جاتے ہیں، اوپر دوزخ کی آگ آتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے بتایا کہ سب لیتے اللہ نے دی تو اللہ کو راضی کرنے کے عملوں کو کرو۔ پہلا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے سے دل میں نور بنے گا۔ پھر نماز سیکھ کر نماز پڑھنے سے بھی دل کا نور بڑھے گا، اور نماز پڑھنے کے لیے جتنے قدم چل کر آئے گا ان قدموں پر کبھی ثواب ملے گا، اور اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، اس میں جتنے قدم چلے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ دعوت دینے کا جتنا لوگوں کو عملوں کی دعوت دے گا کہ سب نعمتیں اللہ نے دی، جسم اللہ نے دیا، جسم میں روح ہو تو عمل کر سکتا ہے، تو روح بھی اللہ کے حکم سے جسم میں فرشتہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کا جسم بن جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ روح لا کر اس بچے کے اندر روح ڈال دیتا ہے، روح بھی اللہ کے حکم سے۔ اور پھر موت تک جتنے کام کر رہا ہے وہ سب اللہ کے توفیق سے ہے، اس لیے اللہ کے رضا کے عملوں کو ہر وقت کرے، کلمے کا ذکر کرے، قرآن پڑھا سیکھا ہے قرآن پڑھا کرے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو تیاری کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ نماز کے لیے جتنے قدم چل کر جائے گا اس کا بھی ثواب ہوگا۔ نماز پر بھی رحمتیں برکتیں جنت کی نعمتیں ملیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا موت تک تو موت کے بعد فرشتہ روح نکالنے آتا ہے تو اسے خبر دیتا ہے تو انہیں اللہ کے رضا کے عمل نہیں کیے
آگ میں لے جائیں گے. یہ سن کر اس کا روح نکلنے ہی نہیں چاہتا. فرشتے کھینچ کر نکالتے. جو کلمہ نہیں پڑھتے تو موت کے وقت فرشتے ان کی روح کو کھینچ کر نکال کر دوزخ کی عذاب میں لے جاتے ہیں. اور جہاں اسے قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس کی قبر کو بھی اللہ تنگ کر دیتے ہیں. یوں پسلیاں پھنس جاتے ہیں, اوپر دوزخ کی آگ آتے ہیں. اور جو کلمہ پڑھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے دن لگاتا ہے, 40 دن لگاتا ہے, 4 مہینے لگاتا ہے, ان سب میں اس کے دل کا نور بڑھے گا, جنت کی نعمتیں اللہ دیں گے. تو یہ واقعہ آتا ہے کہ دنیا باقی ہے امروں کی برکت سے. قیامت کے قریب لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے, عمل چھوڑیں گے. جیسے دنیا میں آج کل کافر جہاز بنا رہے ہیں, کاریں بنا رہے ہیں, بسیں بنا رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھتے. جو موت کا کلمہ نہیں پڑھتا تو موت کے وقت فرشتہ جب روح نکالنے آتا ہے تو اسے بتاتا ہے تم نے اللہ کے رضا کا عمل قبول نہیں کیا, اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائے. تو اس کا روح نکلنے نہیں چاہتا, فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں اس کے روح کو دوزخ کی آگ میں. اور اس کے جسم کو جہاں دفن کرتے ہیں وہاں بھی اس پر عذاب آتا. قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے, پسینے پھنس جاتی ہے, اوپر اللہ. اس لیے جو اللہ کے رضا کے عمل بہت ضروری ہے. خود بھی کلمہ پڑھنا, نمازیں پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, ان عملوں پر دنیا میں برکت ہے, مرنے کے بعد جنت کی نعمت ہے. اور کوئی کافر ہو تو اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کرے. وہ کلمہ پڑھنے پر تیار ہو جائے تو اسے کلمہ یاد کرنا, اور پھر اسے کہا کہ نماز بھی سیکھو. وہ نماز سیکھے گا اور سارے حالت نماز کی پوری کرے گا. تو جس نے نماز سیکھنے پر لگایا اس کو بڑا ثواب ملے گا. حدیث نہیں ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کہ جس نے سنتوں کو زندہ کیا, کافر کہا تو اسے کلمہ پڑھایا, نماز سکھلایا. جو مسلمان نمازیں قضا کر رہا ہے اسے توبہ کر رہا ہے, نمازوں کا پابند بنایا, اور نمازوں کے اعلیٰ عملوں کے اعلیٰ درجے پر آئے تو طے ہوا کہ ہر مہینے میں 3 دن کی جماعت بنا کر دوسری بستی میں 3 دن اللہ کے راستے میں اعمال کی محنت کرے. تو 3 دن دوسری بستی والوں کو اعمال پر تیار کیا تو ثواب مہینے کا ہوگا. تو پھر تیاری کرے, 40 دن کی جماعت بنا کر, 4 مہینے کی جماعت بنا کر دوسری بستی میں محنت کرے گا, ثواب سال کا ہوگا. تو جتنا حدیث میں آتا ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو سنتوں کو زندہ کیا, کافر ہے تو کلمہ پڑھایا, نماز سیکھنے پر لگایا. اور جو مسلمان نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی قضا کر دیتا ہے اسے توبہ کرا کہ نماز قضا نہ کرو. نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلے گا, اور نماز ادا کرے گا تو اللہ جنت کی نعمت دے گا.
جو دوسروں کو کلمہ پڑھانا، نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرے گا، بزرگوں نے طے کیا کہ ہر مہینے میں 3 دن کی نماز بنا کر دوسری بستی میں جا کر لوگوں کو اعمال پر تیار کرے۔ جو 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے گا ثواب مہینے کا ہوگا، اور 40 دن کی نماز بنا کر اللہ کے راستے میں دور کی بستی میں جا کر محنت کرے گا، ثواب شام کا ہوگا۔ تو اللہ کے راستے میں وقت لگا کر جو عمل چھوڑ رہے ہیں ان کو توبہ کرائے گا، کافر ہے کلمہ پڑھائے گا۔ تو حدیث میں فرمایا کہ جو خود سنت عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں وقت لگا کر اوروں کو سنتوں پر تیار کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئی سنتوں پر لانا۔ تو جو آپ کی محبت دل میں لا کر لوگوں کو سنتوں پر تیار کرے گا، تو پھر اعلیٰ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر ہوں گے۔ تو جو پیغمبر والے اعمال میں وقت لگائیں گے، دوسروں کو امر کا پابند بنائیں گے، تو پیغمبروں کے قرب والی جنت میں اللہ ان کو پہنچائیں گے۔ حدیث میں فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو دوسرے لوگوں کو سنتوں پر تیار کرے گا، جو نمازیں قضا کر رہے انہیں توبہ کرا کر نمازوں کا پابند بنائے گا، کافر ہے تو اسے دعوت دے کر کلمہ پڑھائے گا، نماز سیکھنے پر لگائے گا۔ تو حدیث میں فرمایا کہ جو دوسرے لوگوں کو سنتوں پر لانے کی کوشش کرے گا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں حاصل کی۔ خود بھی عمل کرنا، جو عمل چھوڑ رہا اسے توبہ کرا کر عملوں کا پابند بنانا۔ تو فرمایا کہ جو دوسروں کو عملوں کا پابند بنائے گا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا۔ تو جو اس کو کرے گا کافر ہے، کلمہ پڑھائے گا، جو مسلمان فرض قضا کر رہا اسے توبہ کرا کر فرضوں کا پابند بنائے گا، تو یہ پھر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اعلیٰ جنت میں ہوں گے۔ تو پھر جو آپ کے اعمال پر لوگوں کو تیار کرے گا، تو آپ کے جنت کے قریب والی جنت میں اللہ اسے پہنچائیں گے۔ اعلیٰ جنت میں پیغمبر ہوں گے، پھر اعلیٰ جنت وہ جو پیغمبروں کی جنت کے قریب ہے، تو اس میں اللہ ان کو پہنچائیں گے جو پیغمبروں کی سنت اعمال خود کرتے اور جو عمل چھوڑتے اسے توبہ کراتے۔ کافر ہے تو اسے کلمہ پڑھا کر نمازوں پر تیار کرتے۔ مسلمان ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی قضا کر دیتا ہے، تو اسے توبہ کرا کر نمازوں کا پابند بنائیں گے، یہ پھر پیغمبروں کے قرب والی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیت تو سب کرے کہ ساری دنیا میں کوئی کافر ہے تو کوشش کرنی ہے اسے کلمہ پڑھانے کی اور سنت اعمال کرنے پر، اور جو مسلمان ہے وہ کبھی نماز